شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بے حد رحم والا ہے۔ جب ان کے سامنے ہمارے کلام کی کھلی ہوئی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو آپ کافروں کے چہرے پر ناخوشی کے صاف آثار پہچان لیتے ہیں۔ وہ تو قریب ہوتے ہیں کہ ہماری آیتیں سنانے والوں پر حملہ کر بیٹھیں۔ کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ بدتر خبر دوں؟ وہ آگ ہے جس کا وعدہ اللہ نے کافروں سے کر رکھا ہے، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ لوگوں، ایک مثال دی جاتی ہے، غور سے سنو۔ جن معبودوں کو تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو، وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو اسے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ مدد چاہنے والے بھی کمزور، اور جن سے مدد چاہی جا رہی ہے وہ بھی کمزور۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ پہچانی جیسا کہ اس کی پہچاننے کا حق ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ قوت اور عزت والا تو اللہ ہی ہے۔ فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے پیغام پہنچانے والوں کو اللہ ہی چھانٹ لیتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ وہ بخوبی جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور اللہ ہی کی طرف سب کام لوٹائے جاتے ہیں۔ اے ایمان والو، رکوع سجدہ کرتے رہو اور اپنے پروردگار کی عبادت میں لگے رہو، اور نیک کام کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسے کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا ہے، اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر۔ اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا، اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ۔ بس نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور اللہ سے وابستہ ہو جاؤ۔ وہ تمہارا مولا ہے، بہت ہی اچھا مولا اور بہت ہی اچھا مددگار۔ بسم اللہ اول وآخر، شکر الحمدللہ رب العالمین۔ آج سورہ حج کا ترجمہ اور ریکارڈنگ مکمل ہو گئی ہے۔ اللہ تعالی ہماری کاوشوں کو قبول فرمائے، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آمین ثم آمین۔